جماعت اسلامی نے ایک 3 ڈے کنونشن کیا جس میں انہوں نے موٹو یہ دیا کہ نظام کو بدلو. حافظ نعیم الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. اس نظام میں ایک عام آدمی آگے آئے, اس نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا جائے اور اس نظام میں عورتوں کو ان کے رائٹس ملیں. سمیہ راحیل قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھرو آؤٹ جو آپ نے دیکھی خواتین کی ایکٹیویٹی, اس کو آرگنائز کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. ویسے بھی بہت جانی پہچانی ہے سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. سو خواتین کا آپ سیاست میں کیا کردار دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور جتنا زیادہ جماعت کی عورت سیاست میں انوالو ہے, ہم نے پارلیمانی بزنس میں اپنا کردار ادا کیا. آج تک قومی اسمبلی کے در و دیوار ہم ہماری اس کردار کی اور ہمارے اس بزنس کی گواہی دیتے ہیں. اور ویسے بھی معاشرے میں ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جماعت اسلامی کی عورت کا. ہماری وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ ایک چارٹر کے تحت کام کرتی ہے اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کہ عورت کا تحفظ, عورت کی عزت, عورت کا احترام, معاشرے میں اس کا کردار, خاندان میں اس کا رول, اس کو اہمیت دی جائے. اس کردار کو اس کی جو اہمیت اللہ نے دی ہے, اس کے رسول نے دی ہے, وہی اہمیت ہم بھی چاہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے عورت کی تعلیم. ادنا سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے سارے مواقع اس کو ملنے چاہیے. پروفیشنلزم اور ہر طرح کی ٹیکنیکل جو اس کی ایجوکیشن ہے, آج کل ڈیجیٹل دور ہے, اس میں وہ ارن کر سکتی ہے, اس میں وہ اپنی سکلز کو امپروو کر سکتی ہے. تو ہر طرح کی تعلیم, اور ہم جماعت اسلامی کے تحت بنو قابل ہمارا ایک بہت بڑا اور کامیاب پروجیکٹ ہے جس میں زیادہ تر خواتین اور بچیوں کو ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں. آپ نے جو ابھی محفوظ رکھنے کی بات کی عورت کو, ڈیجیٹل میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا. ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی عورت محفوظ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کس قدر ناسیبہ باتیں, کس قسم کی نیک خواتین کو اتنی فضول باتیں کی جاتی ہیں, جو مرد ہیں ان کو بھی خواتین کی گالیاں دی جاتی ہیں. حکومت کو بھی اور اس کے لیے معاشرے کو بھی اپنے رویوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس طرح کے سائبر لاز بنائے جس میں کوئی کسی کی عزت نہ اچھال سکے, ان کے خلاف کارروائی ہو, ان کو عبرتناک سزائیں دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو. اس وقت جو آپ کا حلقہ تو خیبر پختونخوا میں ہے, لیکن آپ پنجاب میں ریزائڈ کرتی ہیں, سیاست کو بھی سمجھتی ہیں. پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک عورت ہی ہیں. آپ کے خیال سے اس سے کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے, یا کنسیڈرنگ جماعت اسلامی ایک ڈائنیسٹک پارٹی نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہم ڈائنیسٹی دیکھتے ہیں. آپ بھی قاضی حسین کی بیٹی ہیں, مگر آپ کو اس کا کوئی اس طرح سے ایج پارٹی میں نہیں ملا ہوگا ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ. تو آپ کے خیال سے وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس سے آئی ہیں تو زیادہ تبدیلی نہیں لا سکی, یا تبدیلی لا رہی ہیں؟ دیکھیں, میری بہن ہے اور میں بہت احترام کا ایک رشتہ ہے, تو اور بحیثیت ایک عورت ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈائنامک شخصیت ہے ان کی, اور میں بے نظیر بھٹو ہوں یا مریم نواز ہوں, میں بہت احترام کرتی ہوں. انہوں نے ہماری پاکستانی سیاست میں جو عورت ہے اس کے وقار میں اضافہ کیا ہے, ان کے لیے ایک راہیں آسان کی ہیں, اور ان کے لیے ایک باوقار جو راستہ ہے اس کو اپنے کردار سے انہوں نے روشن کیا ہے. تو لیکن جماعت کی عورت, جماعت میں وراثت بالکل بھی نہیں ہے. وراثت تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ جائیں. ہم جماعت میں کارکن کی حیثیت سے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, کل بھی انشاءاللہ رہیں گے. کہ میں ضرور قاضی حسین احمد کی بیٹی ہوں, لیکن مجھے جماعت نے ان کے بعد میرٹ پر وائس پریزیڈنٹ بنایا. میں ان کی زندگی میں نہیں تھی, تو اس لیے میرے اپنے میرٹ کے اوپر, اور جماعت مجھ سے خوش ہے, تو میری کارکردگی کی بنا پر مجھے اب انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے. اسی طرح جماعت میں عام کارکنان بہت تیزی کے ساتھ اپنا مقام بناتے ہیں, اس میں کسی وراثت کی, کسی موروثیت کی, کسی اس کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی عورت ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو جوائن کرے, ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کو ایک سرٹن ڈریس کوڈ اور سرٹن لائف سٹائل کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے یا اینی بڈی کین؟ آپ بھی مجھے اب 5-6 سال سے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, اور جماعت اسلامی میں کہتی ہوں نہ صرف عورت کے لیے ایک پارٹی ہے
بلکہ ایک بہت محفوظ خاندان ہے، محبت، حفاظت اور عزت سے بھرپور خاندان، جہاں ہم رشتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، اور اب میں نے تو جماعت کی بیٹی سے جماعت کی امی تک کا سفر طے کیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ محبت ملی ہے، ہمیں بڑا اعتماد ملا ہے، ہمیں بڑی حفاظت ملی ہے. تو میں تو سب عورتوں کو ضرور کہوں گی کہ یہاں ضرور یہ پارٹی آپ کی پارٹی نہیں، آپ کی فیملی ہے. جماعت اسلامی از لائک اور فیملی، اور اس میں ہر عورت محفوظ بھی ہے اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس سے کام کرنے کی بڑی قدردانی ہے. عورت کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ انکلوڈنگ جماعت اسلامی وہ بھی اس پرسنٹیج سے نہیں ٹکٹ دے سکے جس وقت الیکشن ہو رہا تھا. یہی ہم نے دوسری پارٹیز میں بھی دیکھا. خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں تو کوئی بھی عورت ہی نہیں ہے. سو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ عورت اگر سیاست میں بہت زیادہ ہوگی، معیشت میں بہت زیادہ ہوگی تو عورت بہت ترقی کرے گی یا ملک بڑا ترقی کرے گا. میں اپنی فیملی کے اوپر جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں نے ایک کتاب پروسٹرائیکا گورباچوف کی پڑھی تھی. اس میں ایک چیپٹر ہے اسٹیٹس آف وومن، اور اس میں انہوں نے ڈیٹا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ معاشرہ اس باہر نکلنے کو جتنا پے کرتا ہے وہ اتنا ارن نہیں کر پاتی جتنا اس کے گھر سے باہر ہونے کی وجہ سے معاشرہ پے کرتا ہے. مثلا جوینائل ڈیلنکوینسی، بچوں میں مجرمانہ رویے، بزرگوں کی جو ایلڈر کیئر ہے یا بچوں کی پیرنٹنگ ہے، اس پہ پھر بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے حکومتوں کو. اور اس کو آپ کے پاس بہت لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، آئی نو آپ سے پرابلمز بھی شیئر کرتے ہیں. جو ینگ لڑکیاں ہیں اس وقت، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ینگ بچی کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہے کہ اسے اختیار چاہیے اور اس کو پیسہ چاہیے. مٹیریلسٹک دور ہے اور پیسہ اور اختیار نے اسے باغی بنا دیا ہے. اس بچی کو ہمیں سمجھانا بھی ہے، اس کو محبت اور حفاظت کے دائرے میں بھی لانا ہے، اور اس کو اس کا مقام جو ہے مٹیریلسٹک طور پر نہیں بلکہ اس کی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی ہیلتھ ہے، اس کے معاشرے میں رول ہے، اس کی بنیاد پر اس کو یعنی اس کی تربیت کرنی چاہیے. بہت شکریہ سمیہ راہیل قاضی کی باتیں آپ نے سنی. ہم کچھ اور خواتین سے بھی بات کرتے ہیں. We're joined here by Lauren Booth. She needs no introduction. She's an influencer. She's also somebody who has been very actively campaigning on Islamic issues. Lauren Booth, thank you so much for being on our program. So I've followed you so much, I've read about you so much, people love you in Pakistan, but about the recent things that are happening in Gaza, and you have been to Gaza many times. Do you think, how are the people feeling there about this peace process? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There is no peace process and there is no ceasefire. There is the Palestinians being told to cease fire and the Zionists still killing them. As for this panel of peace that Trump has impressed upon the United Nations, the Palestinian people must be feeling very, very betrayed right now because it's just another act of colonialism. They have no self-determination and you can't even rebuild now because it's in the hands of American forces and friends of the Zionists. It's a terrible, terrible thing, really. So what is the way forward now then? Because some people are of the opinion that at least it will bring momentarily some peace to the people, but you're saying it's not going to work like that. Well, it's the same as saying, look, a two-state solution is a solution. Yeah. It's not. It has to be a one state with everybody fairly treated and no oppression. So a little bit of oppression is, guess what, still oppression. This should never have happened. We shouldn't have got here. And I believe that we have to, support the resistance and the people's choices of resistance, whatever that looks like, to get their own self-determination. They also talked about this peace force and said it would be, and the name of Mr. Tony Blair, who's the former Prime Minister, came in as well. How do you look about that process? And nothing, not asking you the personal perspective, in general. I don't actually know much about the force, but if it's not one that is run by the Palestinian people, it's going to be imposed upon them.
Okay. So now coming to Pakistan, I know, is this your first visit? This is about my third visit, I Third think. visit. Yeah. So how do you like Pakistan? I love the people, I love the warmth, I love the hospitality, and I love, there's a great hopefulness here. There is, because you're a very young population. You've just got to stay the course with your deen. Yes. And I know I've taken inspiration from your interviews. You can tell to the youngsters who are watching, it was a journey for you and you've explained this on YouTube. But what about this young woman who's trying to wear hijab or trying to learn something? What advice will you give her? I'd give the advice that Allah Ta'ala has always given via the Prophet, peace be upon him, which is there will come a time when people love this life and fear death. So we have to let go of this life. How you look isn't as important as what you're doing. Being a good person before Allah is more important than being liked. So it really is a values-based system, and we must go back to those values, inshallah. Today they talked a lot about women issues in Pakistan. Do you think the issues faced by women in Pakistan are any different than the issues faced by women in Europe? Do you know what? That's really difficult for me. How can I possibly answer that? I can talk to the problems in Europe, which are really a sense of pointlessness and hopelessness, and that the system is working against you. That system being everything of modernity. If that's similar in Pakistan, then yes, it's a similar issue, but with different solutions. The solution there is to buy in, to get into AI, to hustle more. You know, our solution from the Islamic perspective is hustle less, do more for Allah Ta'ala, and educate ourselves about what pleases Him. So these are little liberties that you can have in Europe, but you don't have them here. I hear you. I can't really speak to that because I get that there's a need for public decency, but there is also a need for us to be strong and healthy, and you're going to have to find your own balance to that. I'm not going to, otherwise it's patronizing if I get involved, sorry. Anything specific you want to say to people of Pakistan? Oh, yes, there is. Yeah. Stop being in love with the West. The West is failing, and we should be providing a solution. So don't be consumers. Stop letting life consume you, and stop consuming American products, and keep the boycott going. A lot of people think this is not making an impact. Oh my God. Yes, a lot of people say the boycott. That's crazy.